کتاب چاہیے ہمیں، کتاب چاہیے۔ دیکھیے میں بہت ایک معمولی پرانا پاپی استاد ہوں، اور میری سمجھ میں استاد ہونا صرف یہ زندگی بھر اگر کوئی طالب علم رہنا چاہے تو اسے استاد ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر ہے ہر زمانے ہر نسل کے ساتھ بات کو سیکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ سے علامہ اقبال کے متعلق بات کی جائے۔ وہ علامہ اقبال جو حکیم الامت ہیں، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور جس کے لیے ان کے صاحبزادے جناب جاوید اقبال صاحب بہت اچھی بات کہہ گئے کہ انہوں نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا تھا، یہ آپ لوگوں نے خیال کیا ہے۔ اس پر بھی کسی دن بات ہو سکتی ہے۔ میں اقبال کی غزل آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسے سمجھنا چاہتی ہوں، اور وہ غزل میں ایک دفعہ تحت اللفظ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک تصور قائم ہو جائے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، اور جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرے کے بلند و بام، معاف کیجیے گا، طائرے کے بلند بال، کیا ہو گیا مجھ کو آج آپ کو دیکھ کے میں گھبرا گئی۔ طائرے کے بلند بال دانا و دام سے گزر، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشا شرق و غرب، اور تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، اور تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ انہوں نے یہ شعر لندن میں لکھے ہیں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ یہ پہلی گول میں اس کانفرنس میں لکھے گئے یا دوسری گول میں اس کانفرنس میں لکھے گئے، پہلی میں لکھے گئے ہوں یا دوسری میں لکھے گئے ہوں۔ یہ ایک بات طے کرتے ہیں کہ وہ لمحے مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لیے بہت اہم لمحے تھے۔ ہم کہ 1717 کے بعد سے 1857 تک ہم اپنی ہی زندگی کے خاموش تماشائی بنے رہے۔ دنیا نے ہمارا تماشا بنایا اور ہم اپنا تماشا دیکھتے رہے۔ دیکھیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ صرف اس عہد کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو جینے کے معنی سمجھنا چاہے۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ جو مسافر ہے، جو چلنے والا ہے، جو مسافت کو طے کرنے والا ہے، وہ ٹھہرتا ہے، وہ منزل کی تلاش نہیں کرتا۔ کیا اچھی بات ہے۔ آپ کہیں گے میں نے زمانے سے الٹ بات کہہ دی۔ زمانہ تو کہتا ہے کہ منزل تک پہنچ، میں 2 قدم چل کے کہوں کہ میں منزل تک پہنچ گئی تو میں کہیں نہیں پہنچی۔ منزل وہ ہوتی ہے جب ایک میری نسل کا آدمی کہیں پہنچے اور وہ سرا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ آئیے اب ہم دونوں مل کے چلتے ہیں، تب منزل ملے گی، ذہن کے روشن ہونے کی بات۔ تو ابھی راہ گزر میں ہے، مسلمانوں سے اور آرزو صرف وہ رکھ سکتا ہے جو مطمئن نہ ہو، جو بے چین رہے۔ رہ گزر سے گزرنا اسی کے مقدر میں ہوگا، قید مقام سے نکلنا اسی کی قسمت ہوگی جو یہ نہ مانے کہ بے چین نہیں۔ یاد رکھیے جو سکون والے لوگ ہیں
وہ بے عمل لوگ ہیں، وہ سکوت کے لوگ ہیں، وہ خاموش لوگ ہیں۔ اقبال کو زندگی میں کسی جگہ اس اطمینان کی وہ تائید نہیں کرتے کہ کسی جگہ پہنچے تو سوچا کہ ہاں بس ہم یہیں تک تھے، نہیں۔ ایسی کمال کی بات ہے کہ انسان کو پروردگار نے اپنے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مادری زبان میں ترجمہ کر لیں تو ڈیپوٹی ہوگا، تو ڈیپوٹی کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو اصل کے پاس ہے۔ اور اگر اصل کے پاس ایک مسلسل حرکت ہے جسے آپ لوگ ڈائنامکس کہتے ہیں، تو ڈائنامک تو رکنے نہیں دیتے، کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرے۔ اور دیکھیے کہ دوسرے مصرے میں کیا کمال ہے۔ مصر و حجاز سے گزر دنیا کی بہت بڑی، بہت قدیم اور بے حد ترقی یافتہ تہذیب مصر کی، دنیا کی سب سے کم عمر تہذیب، جہاں میرے رب نے بہت کوشش کی کہ حجاز کو مہذب کر لیا جائے۔ ریتلے میدانوں اور خشک پہاڑوں کی سرزمین سے سرسبزی کی امید، اور کیسے وہ زمین سرسبز ہو، کیسے وہ رشک بہشت ہو جائے، انسان کی بدولت۔ اگر شادابی دل میں ہے، اگر فراز خیال میں ہے، اگر بلندی فکر میں ہے، تو مصر اور شام کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی انسانوں نے تلاش کی، وہ بھی اسی سطح تک پہنچے۔ تو جستجو کی بات۔ اور پارس و شام سے گزر، آپ جانتے ہیں پارس ایران کا پرانا نام ہے، فارس بھی کہا جاتا ہے، اور شام ایک دنیا کی مانی ہوئی قدیم ترین تہذیبیں۔ اور یہ وہ تہذیبیں نہیں تھیں جسے آج ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انگریزی بول لی تو ہم بہت مہذب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا دیسی کھانا کھانا چھوڑ دیا اور برگر کھانے لگے تو ہم بہت مہذب ہو گئے۔ نہیں، خیال کی تہذیب، خیال کی تہذیب، دل میں کدورت نہ آنے پر، آپ کینہ نہ رکھیں کسی سے، اس لیے کہ جب ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارے لہجے میں دہشت آتی ہے اور ہمارا خیال صرف انتقام کا ہو جاتا ہے۔ ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ مصر و حجاز سے گزر، بھول جا کہ مصر کا فرعون تھا اس لیے اب ہم مصر کی کوئی بات نہ مانیں گے، اور ہم یہ بھول جائیں کہ فارس میں چونکہ جمشید موجود تھا تو اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ نہیں، یہ نشانیاں، یہ علامتیں بتانا چاہیے۔ فکر کی خود کو اور جو مستقبل کے لیے سوچتا تھا تبھی پسند ہی ہوگا، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب اگلا مصرع دیکھیے، ہمارے پاس وقت گنا چنا ہے، اور اس بات کے لیے ذرا سے تیار رہیے گا۔ کوئی جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے! اگر خود غرضی سے کوئی کام کیا یا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا تو وہ کوئی کام نہیں کیا، صرف نفس پرستی کی، صرف اپنے آپ کو پالا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ پروردگار کو ہماری ضرورت نہیں تھی، اس کی دنیا بہت پرسکون تھی، بہت اچھی تھی، اور اس کی کائنات ایک نہیں ہے، ڈھیروں، اور وہاں ڈھیروں لوگ اس کے سامنے سجدہ کرنے، سر جھکانے، تسلیم کرنے کو تیار۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور جس کا عمل ہے بے غرض، عمل کے لیے ایک سے دوسرا چاہیے، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ واہ!
جب آدمی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے زندہ رہتا ہے تب وہ خود کو پہچانتا ہے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کے معنی کیا ہے۔ وہ لوگ جو صرف اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، خیال کے حساب سے کنجوس ہیں، فکر کے حساب سے کنجوس ہیں اور تہذیب سے ناواقف ہیں۔ تہذیب ہو نہیں سکتی بغیر اخلاق کے، اخلاق ہو نہیں سکتا بغیر کسی اور کے۔ یہ تو ایک بالکل ایک سیدھی سی جڑی ہوئی سی بات ہے۔ حور و خیام سے گزر، وعدہ و جام سے گزر۔ اب یہ مجلسی اور محفل کی زندگی کی عیاشیاں، حسین چہرے، خیام، خیمے کی جمع ہے، یہاں وہ ہے کہ وہ جگہ عالیشان پرسکون جہاں آپ لطف اٹھا سکیں، اور وعدہ و جام بھی وہی ہے۔ کچھ دنوں تک یہ لفظ سن لیجئے، شاید اس کے بعد پھر اقبال بھی کتابوں سے خارج ہو جائیں گے کہ وعدہ لکھتے ہیں اور جام لکھتے ہیں۔ وعدہ شراب کو کہتے ہیں، جام پیالے کو کہتے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا جسم جام ہے اور میری زندگی شراب ہے، تو میری سمجھ میں تو وعدہ و جام یوں آ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ظرف کتنا ہے۔ کچھ کے ظرف ایسے ہیں کہ دو بوند پڑتی ہے تو وہ ٹن ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، اپنے ارد گرد کی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے کہ ترقی کے جو بنیادی پیمانے ہیں، وہ چاہے سیاست ہو، چاہے اقتصاد ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے ادب ہو، چاہے تاریخ ہو، ایک ہی بنیادی فلسفہ ہے اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان خود کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حور و خیام سے گزر، یہ ٹھہرنا، ٹھہر کے عیش و عشرت میں مبتلا ہونا۔ میں نے آپ کو 1717 اور 1857 تک کے ایک وقت کہے تھے، اس وقت ہم اسی حور و خیام میں ہی مگن اور مست تھے۔ ہم زندگی کے معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کی ساری سہولتیں اور آسائشیں میسر ہو جائیں تو ہم بہت کامیاب ہوئے۔ پارس و شام سے گزر، دونوں ملک اپنی جاہ و جلال و شان و شوکت کے لیے بہت آگے گئے۔ نہیں، انسان کا مقدر یہ نہیں ہے۔ انسان کا مقدر یہ ہے کہ وہ جسم کی دنیا میں رہ کے خیال اور فکر کو بلند کرتا ہے، تو وہ محدود نہیں ہوتا، وہ لامحدود۔ آپ دیکھیے کتنے مفکر ہیں، کیا ہم ان کا نام بھول گئے؟ اور کیا ہمیں ابھی تک یہ سوچ کے تھوڑی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم ان سے سیکھ سکتے تھے؟ اور اس میں سے سب سے بڑا نام ہم پاکستانیوں کے لیے اقبال کا نام۔ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، 19ویں صدی سے اور 20ویں صدی کے تک اور اس سے پھر بہت آگے علامہ اقبال کے یہ شعر 20ویں صدی کے شروع کے شعر ہیں۔ اور اس وقت فرنگی کے لفظی معنی تو اجنبی کے ہیں، تو ہمارے لیے چونکہ گورا صاحب اجنبی تھا، غیر ملکی تھا، اور ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ کن معنوں میں کہ وہ صرف اپنا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔ آپ کو یہ بات بری نہ لگے تو عرض کروں کہ یوں تو انہوں نے ہمیں محکوم کیا، لیکن ہماری تعلیم کا بندوبست کیا، ہماری صحت کا بندوبست کیا، ہمارے لیے سڑکیں بنائی، ہمارے لیے نہریں بنائی، ہماری زندگی بہتر کی۔ اس بہتری کا فائدہ ان کو تو بے حساب ہوا، مگر اس کا کچھ فائدہ ہمیں بھی ہوا۔ نقصان نہیں تھا اتنا جتنا ہم سمجھے، اور وہ نقصان ہم نے اپنے آپ کیا۔ کیا اچھا دوسرا مصرع ہے، طائرہ کے بلند بال۔ فارسی میں ایک بہت اچھی ترکیب، جب کسی چیز کو بہت پیار سے کہتے ہیں تو اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور چھوٹا کرنے کے لیے لگاتے ہیں کاف۔ طائرہ کتنا چھوٹا سا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن تیرے بازو، تیرے اڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ۔ تو طائرہ کے بلند و بال، اپنے وسائل، اپنی زندگی کی جو محدود ہو گئی ہے یا مسائل جو محدود ہیں ان کو محدود مت سمجھو۔ اگر اڑنے کی طاقت ہے، پرواز کی، اب پرواز کیا ہے؟ میں تو نہیں اڑ سکتی، چڑیا کو لے آئیے وہ بھی اڑ جائے گی، لیکن میں اور آپ اپنے خیال اور احساس سے اڑ سکیں، بلندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ دانا و دام سے گزر، کہ تجھے فکر یہ ہے کہ کون سا مجھے دانا کھانے کو مل جاتا ہے، اور دام جال کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے
تو اگر دنیا کے لیے زندگی بسر کی تو برائی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دے، لیکن اگر دنیا کو یہ سمجھا کہ یہ دنیا صرف میرے لیے زندہ ہے اور میرے ہی لیے سب کام کرتی ہے، تو شاید ہم سے زیادہ احمق کوئی دوسرا ملے گا نہیں. طائرہ کے بلند بال، دانا اور دام سے گزر، خوف سے بھی نکل جا، لالچ سے بھی. دانا لالچ ہے، دام جال خوف ہے. اور دیکھیے لالچ اور خوف دراصل ایک ہی سکے کی دو رخ ہیں. جسے لالچ ہوتا ہے وہ اپنے حق سے مانگ رہا ہے اس لیے خوف زدہ رہتا ہے، اور چونکہ خوف زدہ ہوتا ہے اس لیے حق سے زیادہ مانگتا ہے. یہ عجیب بات. اچھا حق تو یہ ہے کہ میں دوسروں کا حق ادا کروں. میرے پیارے غالب نے کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سے حق ادا نہیں ہوتا، کرنے کی کوشش کر لینا چاہیے. کوشگاف تیری ضرب اور تجھ سے کشاد شرق و غرب. تجھ میں وہ ہمت ہے کہ ایسی چوٹ لگائے. اب اس چوٹ کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ لگاتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو ہم اسمبلیوں میں تھپڑ مارتے ہیں جب ہمارا بات کرنے سے مطلب پورا نہیں ہوتا. نہیں، ضرب کے معنی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے راستے کی مشکلوں کو ہٹاتا جائے. کوشگاف، راستے میں پہاڑ بھی آئیں تو اس کو ہٹا دے. اور تجھ سے کشاد شرق و غرب، یہ جو ہم مشرق والوں نے سوچ رکھا ہے نا کہ ہمیشہ مغرب والے آگے جائیں گے اور مشرق والے نہیں آگے ہو سکتے، تو کہتے بھول جاؤ، بھول جاؤ. سمتوں میں خود کو پابند مت کرو. احساس محرومی احساس کمتری پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ احساس کمتری میں ہم لطف لینے لگتے ہیں. میرے پیارے فرائیڈ نے کہا تھا کہ احساس برتری احساس کمتری کی بدترین شکل ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو اور اپنی قوم کو دیکھ لینا چاہیے. تو شاید فرائیڈی بات ہماری یہ کہہ کے جاؤ، تیغے ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. کیا تشبیہ ہے نئے چاند کی طلوع ہونے کی. جب وہ غروب میں ہے نظر نہیں آ رہا تو گویا نیام میں تلوار ہے چھپی ہوئی. اور جب پہلے دن وہ نکلتا ہے اور شروع تاریخوں کا تو اس کو ہلال کہتے ہیں، اور اس کی ایک ذرا سی آگے سے شکل جھکی ہوئی ہوتی ہے. کسی زمانے میں جو تلواریں سب سے تیز ہوتی تھی ان کی آگے سے جو دھار تھی وہ حصہ جھکا ہوا ہوتا تھا کہ وار خالی نہ جانے پائے. سیدھی تلوار سے وار خالی جا سکتا ہے، جو ایک تلوار ذرا سی جھکی ہے اس سے نہیں. تو تیغ ہلال کی طرح ایشے نے بہت خوش ہو جائے. کس طرح تلوار میں لپٹا رہنا نہیں. بے عملی زندگی، بے فکر زندگی، بے خیال زندگی، ناحق زندگی انسان کا مقدر نہیں ہے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. اب یہاں امام صرف ایک مسجد کا امام نہیں ہے، لیڈر لے لیجیے جو امامت کرتا ہے، جو ہمیں کہتا ہے ہم تمہارے سربراہ ہیں، ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے. وہ خود حاضر نہیں ہے. اور حاضر ہونا کیا ہے؟ باخبر ہونا، باشعور ہونا، باحوصلہ ہونا، باہمت ہونا. اگر امام ہی خوف زدہ ہو گیا تو جو اس کے پیچھے کے لوگ ہیں وہ تو منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. تیری نماز بے سرور. اور جب ہم اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں لطف نہیں آتا. لطف اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے نہ تو خدا کو سمجھا ہے اور نہ خود کو خدا کی تخلیق کی طرح سمجھا ہے. پروردگار نے ہمیں اتنا بڑا شرف یہ دیا کہ ہم اس دنیا کو اس کے اصولوں کی خاطر چلائیں اور اس طرح چلائیں جیسے وہ چاہتا ہے. تو گویا منشائے الہی کی جو تعبیر ہے، اللہ میاں کے کہنے کو جو ہمیں عمل میں لے کے آنا ہے، وہ صرف انسان ہے. تو تیرا امام بے حضور. تمہیں وہ امام چاہیے، وہ لیڈر چاہیے جو حاضر ہو، ہوش سے، شعور سے، احساس سے، خیال سے، ضرورت سے. اور اس کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک علم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ علم جو تربیت کر سکے.
ذہن کی، وہ علم جو تربیت کر سکے احساس کی، وہ علم جو تربیت کر سکے آپ کے ہوش و حواس کی. یہ زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں ہے. یا بابر اس دنیا میں زندگی عیش سے گزار جاؤ، دنیا دوبارہ نہیں ہوگی، بس ایک ہی دفعہ ملی. اور اقبال کا جو آخری مصرع ہے وہ میرے اور میرے بعد آپ کے لیے اور آپ کے بعد آنے والوں کے لیے بڑے کمال کا مصرع. ایسی نماز سے گزر جس نماز میں خلوص نہیں، جس نماز میں عاجزی نہیں، انکساری نہیں، جہاں نماز بھی تکبر کا ذریعہ بن جائے، جہاں نماز بھی اس بات کی علامت ہو جائے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، تو ایسی نماز سے گزرو. یہ تو بڑی قیامت خیز بات ہے کہ ہم کچھ نہ ہوں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ایسے امام سے گزر. اقبال نے بہت بڑا حوصلہ ہمیں دیا کہ ایسے لیڈر کو مت ماننا جو تمہیں حاضر نہیں کر سکتے، جو تمہیں موجود نہیں کر سکتے، جو تمہیں احساس نہیں دلا سکتے. تو ایسی نماز سے گزر. یہ نماز خدا کے لیے اس سے پہلے کہ اس پہ فتویٰ لگ جائے یا مجھ پہ، نماز یہاں استعارہ ہے خدا کی برتری کو تسلیم کر کے اپنی عاجزی کا، اور امام یہاں استعارہ ہے اس کا جو ہمیں زندگی میں راستہ دکھائے. آپ کے استاد آپ کے امام، آپ کے والدین آپ کے امام، آپ کا رہبر کوئی بھی ہو وہ آپ کا امام. لیکن اگر وہ زندگی کی ترقی کی، زندگی کے احساس کی، زندگی میں انصاف کی بات نہیں بلند کر سکتا، ان دونوں کو چھوڑ دے، اپنا راستہ خود تلاش کر. بہت شکریہ. ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے، جو زندگی بدل دے. ہم کو وہ نصاب چاہیے،